بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھیں آپ حضرات کہ اس قسم کی چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی عمر کے حصے میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو اس موقع پہ ایک تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کی صحیح بات ہے تو اس کا اپنی اصلاح کر لیں، اپنا احتساب کر لیں۔ دوسری بات ہے کہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے گناہ معاف کروانے کا، ترقی کرنے کا۔ صبر کی وجہ سے بہت سارے جو ترقی کے درجات ہوتے ہیں وہ صبر سے ہی ملتے ہیں۔ اس میں آدمی کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور صحیح غلط کا بھی پتہ چلتا ہے، دوست و دشمن کا بھی پتہ چلتا ہے، مخلص اور غیر مخلص کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سوچ کر پھر اس کو انجوائے کیا کریں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر بہت زیادہ کوئی سخت باتیں کر رہا ہے تو اسی کے اندر کوئی خیر بھی ضرور ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بہت زیادہ پریشان نہ ہو کہ بہت بڑی کوئی آفت آ گئی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ کیا کیا فوائد ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو اس وقت میں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن بیماری گزرنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کتنے گناہوں سے توبہ ہو گئی، کتنا اللہ کرنے کا موقع مل گیا، اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع مل گیا۔ تو اس لیے اس میں پریشان نہ ہوں، اپنی کمزوری کو طاقت بنانے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس پہ اتنا روئیں، اتنا استغفار کریں، اتنی توبہ کریں، اتنا ذکر اللہ کا اہتمام کریں کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، اللہ تعالیٰ ان سیئات کو حسنات میں تبدیل کر۔ تو یہ جو جب بھی ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی آزمائش ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا، روحانی لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے اور تجارب کے لحاظ سے، ضرورت کے حوالے سے کہ جس مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں اس مشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مشکل مراحل سے گزریں، مخالفت سے بھی، دشنام ترازیوں سے بھی، سب و شتم سے بھی۔ اور تو ان چیزوں کو، ان کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیں، تو یہی چیز آپ کے لیے کھاد کا کام دے گی۔ جیسے ہم کھاد میں بدبو تو بہت ہوتی ہے، لیکن کھاد اگر آپ نہ ڈالیں تو کتنا فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس میں آپ حضرات ماشاءاللہ علماء ہیں، انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دن جو آسانی سے گزر جائے، اس میں کوئی چیلنج نہ ہو، وہ قائد جو ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کی عمر میں وہ دن شمار نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس مصیبت اور آزمائش کو آپ نے سمجھا کیسے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جن لوگوں پر ہم نے مصیبت ہم جن پہ بھیجتے ہیں، اگر ان پہ ہم نے مصیبت نہ بھیجی ہوتی تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے رسول، یا اللہ آپ نے رسول تو بھیجا ہی نہیں۔ تو جیسے رسول پیغام لے کر آتے ہیں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں پیغام ہوتا ہے۔ اس پیغام کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر ہم تھوڑا غور کر لیں، کوشش کر لیں، تو جتنی بھی سب و شتم ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ سرکاری ہیں، درباری ہیں، یہ پٹھو ہیں، یہ مدرسوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مدارس کو قومی تعویل میں دینا چاہتے ہیں، علماء میں پھوٹ ڈالنے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ اپنا احتساب بھی آپ لوگ کر لیں، اور انشاءاللہ یہی آپ کی کمزوری آپ کی طاقت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صبر بھی عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت صبر ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کا بہت خیال رکھیں کہ جتنے بھی بڑے حضرات ہیں سب ہمارے اپنے ہیں، اور وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں تو آپ تو نہ کریں۔ اگر ایک گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور ایک بھائی خدا نخواستہ اپنی اس سے باغی ہو کر یا اپنی جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے گھر کے راز اور اپنے گھر کی نقصان کی چیزیں باہر آ کر کرتا ہے، تو دوسرے کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال رہے۔
البتہ یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں تو اپنے دفاع میں ضرور آپ کو سلیقے سے بات کرنی چاہیے. جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، جتنے بھی ہم پہ شبہ و شبہات کیے جا رہے ہیں، تو ہمارا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور دفاع کرنا چاہیے. کوئی شخصی مسئلہ ہو، کوئی کاروباری مسئلہ ہو، تو ہم اس میں چشم پوشی کر سکتے ہیں. یہ براہ راست دین کا تعلق ہے. جتنا بھی نظام یہاں سے جاری ہو رہا ہے، نظام تعلیم ہے، نظام تربیت ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، ریاست کے حوالے سے اتنی بڑی سطح پہ کام ہو رہا ہے، اسلامائزیشن کا کام ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے لیے کام ہو رہا ہے. اگر الزامات سے، پروپیگنڈے سے ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو شرعاً اپنا دفاع کرنا واجب ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.